وہاں ہمارا بھی جب ہم لوگ کام کرتے ہیں ہم لوگ ضرور اپنی ٹیمز کو وہاں بھیجتے ہیں دیکھنے کی ادھر کیا, کیونکہ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام نے بہت اچھا وہاں کام کیا ہے, جو سوشل آپ کہیں ڈیولپمنٹ جس طرح اسکول کالج وہ کیا کہتے ہیں BHUs, لوگوں کی ایجوکیشن کے لحاظ سے انہوں نے اچھا کام کیا ہے. مگر وہاں سے بار بار ہمیں جو آتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے جی آپ سنگی آگے کام کریں, تو ہم کہتے تھے ہماری کیا ضرورت ہے, آپ کے ساتھ تو سارا کچھ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, جو آپ لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں نا وہ بات یہاں نہیں ہوتی. یہ آغا خان والے اس کی بات نہیں کرتے کہ اچھا جی پولیٹیکل رائٹس کے اوپر جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ. تو اس کے لحاظ سے ہم 2008 میں پھر سے سنگی ادھر گیا, اور وہاں لوگ ایسے جو تھے جو سوچتے تھے جو کرنا چاہتے تھے کوئی اس پہ, تو ان کو جمع کیا. تو مطلب ہم نے صرف اتنا کیا کہ ان کو اکٹھا بٹھایا اور بات چیت شروع کی ایک آرگنائز طریقے سے اگین. تو اس کے بعد خیر وہ میں نہیں سمجھتی کہ سارا ہمارا رول تھا, بٹ میرے خیال میں ان لوگوں کا رول آیا جب گورنمنٹ نے گلگت بلتستان اناؤنس کیا اس کو, تو ایک لحاظ سے آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس کی سنگی. اچھا ایک بڑا سوال جو میرے ذہن میں گھوم رہا ہے وہ بہت خاص کر جو پاکستان کے دیہی علاقے ہیں, ہزارہ ہو یا کوئی اور علاقہ ہو, اس طرح کے بڑے واقعات پیش آتے ہیں کہ بعض دفعہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی, بچوں کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو گئے, کسی جاگیردار نے زمیندار نے اپنے غریب لوگوں کو بند کر کے رکھا ہو اپنی جیل میں. تو کیا کوئی اس طرح کا ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں آپ نے کوئی اس طرح کسی بڑے آدمی کو چیلنج کیا ہو اور رزلٹ اچیو کیے ہوں؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسے ہمارے 90s میں جب سنگی نے ایسے علاقوں میں سے آپ ناران جاتے ہیں ادھر راستے میں, تو وہاں ٹمبر مافیا کا کافی رول تھا. تو ادھر اور یہ بات کہنا کہ اچھا نہیں جو عام لوگ ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں وہ آواز اٹھائیں بولیں یا کچھ, اور پھر اوپر سے یہ کہ خواتین جو ہوں وہ ان کی الگ آواز سامنے آئے, تو وہ بہت یہی جو وہاں کے کنٹرول رکھا ہوا تھا جن لوگوں نے ان کے لیے بالکل وہ نہیں تھی, وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو ان نے تو مطلب عمر کو لائف تھریٹ بھی دیا, ان کو ایک دفعہ گاڑی روک کر تو مارنے کی کوشش بھی کی اس لحاظ سے ان کو نکال کر. تو یہ تو ایک چیز ہے جو میرے خیال میں جب بھی آپ کسی جگہ کوئی جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کریں تو کوئی تو ہے جو ان کو نیچے رکھا ہوا ہے جس نے, تو اس کا پاور جو ہے اسٹرکچر اس کو ہلائیں گے تو شور تو پھر مچے گا وہاں سے. تو یہ ہمارا تو کانسٹنٹ ہے. آپ جو ایک اور بات کہہ رہے تھے نا ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, ایک اور چیز جو سنگی نے کی ہے کہ خواتین جو گھر پہ بیٹھ کر کام چھوٹا کام کرتی ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان کے جو آپ دیکھیں گلی وغیرہ میں کسی گھر میں جائیں تو وہاں کچھ نہ کچھ خواتین جو ہیں وہ کسی ٹھیکیدار کے لیے یا تو کوئی تھیلے بھر رہی ہوں گی یا کہیں کوئی پیچ کو الگ کر رہی ہوں گی یا کوئی جیسے جوتیوں کے اوپر اب آج کل جو وہ اوپر چمک وغیرہ لگائی ہوتی ہے وہ کر رہی ہیں, کچھ نہ کچھ وہ کام کر رہی ہیں جو صبح سے لے کے رات تک کر رہی ہوتی ہیں. ان کو 5-10 روپے مل رہے ہوتے ہیں کوئی ایک درجن کے یا اس طرح, پروفٹ کسی اور کو جاتا ہے. بالکل. وہ تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں گھر مزدور خواتین جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اور کسی ٹھیکیدار کے لیے یا کانٹریکٹر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کو ہوم بیسڈ ویمن ورکرز جو ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سنگی اور اداروں نے مل کر یہ ایک کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے, اور ان کو لیبر نہیں سمجھا جاتا, ہم ان کو ریکگنائز ہی نہیں کیا جاتا ایز لیبر. یہ انفارمل اکانومی میں آتے ہیں, ان کو یہ فارمل لیبر میں آتے ہیں, ان کو نہ کہیں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جو سب کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ریکگنائز کرے ایز لیبر. اس میں ہماری جو کوشش کی وجہ سے 2007 میں ہماری جو یہ ویمنز منسٹری تھی اس نے سنگی کو کہا کہ آپ ڈرافٹ کریں ایک پالیسی جو ہوم بیسڈ ویمن ورکرز کے لیے ہو. وہ ہم نے ابھی 2009 میں ان کو ہینڈ اوور کی ہے. اور تو اب کوشش یہ ہے, اور ابھی اس کو جو ہمارا ہے ویمن NCSW ہے, ویمن اسٹیٹس آف کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن, ان نے اس کو ٹیک اوور کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ پالیسی جو سی ہے وہ گورنمنٹ کیبنٹ جو ہے اس کو اپروو کر دے, اور ساتھ ایک سوشل پروٹیکشن کا اس پالیسی کے انڈر جو سوشل پروٹیکشن کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ایک بل ٹیبل کریں گے پارلیمنٹ میں. تو
مطلب تو یہ بہرحال مجھے جو آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ سنگی جو ہے فاؤنڈیشن سے زیادہ ایک موومنٹ کی طرح لگتی ہے. کیا آپ یہ بات اور اس وقت جو سنگی کا ہارٹ لینڈ ہے جہاں سے سنگی کا آغاز ہوا ہزارہ, وہاں پہ خود ایک تحریک چل رہی ہے تھوڑی وہاں کے اندر کہ ہزارہ کو ایک صوبہ ہونا چاہیے, تو کیا رول ہے سنگی کا, کیا رول ہے اس میں؟ سنگی بیسکلی یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے ساتھ ہم نے اتنا 20 سال سے کام کر رہے ہیں گاؤں کے لحاظ سے, تو وہ اتنے مطلب شعور رکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس موومنٹ کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں اب. کیونکہ بات تو شروع ہوئی تھی اس لحاظ سے کہ جی پختونخوا ہمیں نام نہیں چاہیے, ہمیں اس نام کے خلاف ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اچھا نام اگر بدل دیں تو پھر تو, مگر یہ جو ہے ڈائریکشن اس طرف جا رہی ہے اب کہ نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوٹے صوبے چاہیے, چھوٹا صوبہ چاہیے, کیونکہ بیسکلی حقوق جو ہیں وہ ایک چھوٹے صوبے میں ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں مل سکیں, ہم زیادہ پہنچ سکیں اپنی سینٹر پار کے سینٹر تک. بڑے صوبے میں آپ کو دور دور جانا پڑتا ہے اور وہاں پہنچ ہوتی نہیں عام طور عام لوگوں کے. سو چھوٹے صوبے کی اب ڈیمانڈ ہے, اسٹرانگ ہو رہی ہے اور ہے بھی اور اسٹرانگ ہے. تو وہ میرے اس کے مطابق کہ ہمارے لوگ ہیں جو اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں سنگی صرف نہیں ہے جو آپ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, ہمارے پاکستان میں کوئی 12 ایسے ادارے ہیں جو حقوق کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک پائلر ہے جو کراچی میں ہے, جو پائلر ریسرچ لیبر کے اوپر ریسرچ اور ایجوکیشن ہے اس کا کام, وہ بہت اسٹرانگ ہے اپنی طرف. ادھر پاکستان فشر فوک ہے, اور آپ دیکھیں گے یہ سب میں تو سمجھتی ہوں آپ کہتے ہیں نا کہ ساری بری خبریں آتی ہیں, اگر ان اداروں پہ آپ ایک پروگرام کریں تو آپ کو نظر آئے گا کتنا کام ہو رہا ہے. پاکستان فشر فوک ہے جو وہ جو فشرمین کمیونٹی ہمارے ہیں جو بالکل آپ سمجھیں جو ساحل کے کناروں پہ رہتے ہیں اور جو ہمارا جو ریور انڈس ہے اس کے کناروں پہ ہیں بسے ہوئے, اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے ہٹایا جاتا ہے یا اس طرح, وہ کتنی مضبوطی سے ان نے کتنی دفعہ اپنے جو حقوق ہیں منوائے ہیں کیونکہ وہ منظم ہو کر اور کام کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ عورتوں کے حوالے سے عورت فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے, شرکت گاہ ایک اور ادارہ ہے جو بہت اسٹرانگ خواتین کے اوپر کام کر رہا ہے. میرے خیال میں اگر آپ تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا, کیونکہ جب بھی جو پاکستان بیسڈ چینلز ہیں وہاں سے جب کوئی خبر آتی ہے تو وہ بری خبر ہی آتی ہے, اور یہ جو کام اچھے کام ہو رہے ہیں یہ کبھی جو ہے دکھائے نہیں جا رہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں کہ وہ کچھ ایسا ہو گیا, سینسیشنلزم جو ہے نا اس کو لوگ پتہ نہیں پسند کرتے نہیں, مگر ہمارا میڈیا پسند کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جب تک سینسیشنل بات نہیں ہوگی تو ہم اس کو لانا شاید لوگ بور ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں اب میڈیا اب آسا سا کر کے میچورٹی تھوڑی بہت آگے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اور بھی آئے گی, کہ وہ اگر دیکھیں گے کہ یہ بہت کام ہے جو دکھانے والا ہے اور لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ضرور. اچھا پروگرام کے آخری 5-7 منٹ ہیں, میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ یو کے کا وزٹ کر رہی ہیں سنگی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ, تو کیا مقاصد ہیں, کیا یو کے میں آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ یو کے میں یہ ہے کہ کچھ 1-2 سال سے اس طرح ہو رہا تھا کہ یو کے میں ہمیں سنگی یو کے رجسٹر کرنا چاہیے, اور اس پہ کام کچھ یہیں کے جو نوٹنگہم کے ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے شروع کیا, اور تو اس لحاظ سے مینچسٹر آنے کا بھی ہوا کہ یہاں کے بھی جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ایسے کام کو یا سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ملا جائے اور ہم سنگی میں رجسٹر کریں ایک ادارہ, ایک یو کے میں رجسٹر کریں ادارہ جو کہ سپورٹ ہو ان کی, ہمارے پاکستانی اور دوسرے بھی لوگوں کی اس کے یو کے سے فنڈ ریزنگ کا بھی ارادہ ہے, وہ فنڈ ریزنگ بھی کرے, اور پھر میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے فنڈ ریزنگ کے علاوہ وہ مانیٹر کرے, اونرشپ ان کی ہو جو کام اس پیسوں سے ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں ہم اس پیسوں سے کچھ کام کریں گے تو میں اس سے فنڈ ریزنگ سے جتنا فنڈ ریزنگ ضرورت ہے اتنا زیادہ ہمیں یہاں سے جو ایکسپیرینس ہے یہاں کے لوگوں کا, میں سمجھتی ہوں یہاں جیسے لوکل گورنمنٹ کا آپ لوگوں کا سب کا ایکسپیرینس ہے یہاں, وہ آ کے شیئر کریں ہمارے لوگوں کے ساتھ. تو اور تقریباً آپ لوگ میں سے کوئی نہ کوئی پاکستان جاتا ہی ہے چھٹیوں میں, تو جائے اور ہمارے کام, ہمارے لوگ جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو بتائیں کہ کیا ایکسپیرینس کیا ہے, کس جگہ پہ وہ کام کرتا ہے, کس طرح اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. مطلب ہر لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کا جو ہے گھروں کے لیے جو ہوتے ہیں سٹیزنز کے لیے گھروں کا انتظام بھی وہ کرتے ہیں رہنے کا. سنینا آخر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایک ایسا کام جو اگلے 5-10 سالوں میں آپ جو آپ نے ابھی نہ کیا اور آپ کرنا چاہ رہی ہوں.
اصل میں ہمارا جو کام ہوتا ہے نا وہ نکلتا ہے اسی سے ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اور اس سے آگے نکلتا ہے کام. میں تو ہم جو ابھی اس کی طرف آگے جو جائیں گے, ہمارے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ابھی نہیں ہے, وہ بیچ میں انہوں نے نیکسٹ الیکشنز نہیں کرائی ابھی تک. ہماری جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی اور جدوجہد کریں گے کہ وہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جس طرح پہنچتی ہے لوگوں کی, اپنے حقوق ملتے ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ سسٹم میں, وہ اور کسی جگہ سے مل نہیں سکتے. تو وہ ایک ہے ہم جس میں 5 سالوں میں ہم اس پہ کر رہے ہیں کافی آگے کام. خواتین کے حقوق جو ہیں یہ ایک بہت ضروری ہے, جو ایک لحاظ سے مطلب ہم ایک سمجھیں کہتے ہیں آپ 1 فٹ آگے جاتے ہیں تو 2 فٹ پیچھے چلے جاتے ہیں کسی لحاظ سے, اس پہ ہماری کام زیادہ ہوگا. بہت شکریہ سمینا, آپ ہمارے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, سمینا عمر اثر خان ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے سنگی فاؤنڈیشن ہزارہ پاکستان سے تھیں, اور آپ نے ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, خاص کر والنٹری سیکٹر میں, اور لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے, لوگوں کو ایک شعور دینے کے لیے کہ وہ کس طرح اپنے رائٹس